أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقائل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر مختلف شعبے اور قبیلے قرار دیے، یعنی ڈفرینٹ سیکٹس اینڈ ٹرائبس. یہ اس لیے بنائے کہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. اللہ، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اسلام اور انسانیت. کہ اسلام نے انسانیت کی کیا تعلیم دی ہے، اور اسلام اسی لیے آیا ہے کہ انسان انسان رہے، درندہ نہ ہو جائے. اس کی ذات سے اس کے بھائیوں کو، اس کے پڑوسیوں کو، اس کے شہر والوں کو، اس کے ملک والوں کو، اس کی دنیا والوں کو فائدے پہنچیں، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے پائے، اس کی وجہ سے کسی کو ایذا نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اگر آپ قرآن مجید کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے ہر قدم کے اوپر انسان کو انسان بننے کی، انسان کو انسان رہنے کی تعلیم دی. اور اسی انسان کے واسطے یہ مدرسہ کھولا گیا جس مدرسے کا نام دین ہے، جس مدرسے کا نام مذہب ہے. اور اس مدرسے کے اندر جو استاد بھیجے گئے، جو مدرس بھیجے گئے، جو پڑھانے والے بھیجے گئے، ان استادوں اور مدرسوں اور پڑھانے والوں کو ہم نبی یا امام کے نام سے یاد کرتے ہیں. نبی یا امام وہ لوگ ہیں، رہبر وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اس لیے آئے کہ انسان کو انسان بنائیں، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کے مزاج کو درست کریں. مگر مذہبوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ مطلب پرست لوگوں نے، کچھ دنیا دار لوگوں نے، کچھ طاقتور لوگوں نے
مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے مذہب کے فلسفے کو بدلا اور مذہب کے نظریات کو اپنی فکر کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دنیا میں تباہی آئی اور دنیا میں خرابی پیدا ہوئی۔ میرے دوستو، زندگی اور انسانیت کی اصل پرابلم یہ ہے کہ طاقتور اپنا راج چاہتا ہے، اپنے اوپر کسی اور کا راج نہیں چاہتا۔ طاقتور اپنا راج چاہتا ہے، اپنے اوپر کسی دوسرے کا راج پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے زندگی کی اصل پرابلم۔ جتھے والے کمزوروں کو دباتے ہیں، پیسے والے غریبوں کو دباتے ہیں، طاقتور ملک کمزور ملکوں کو دباتے ہیں، طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو دباتے ہیں۔ انسانوں میں دو صنفیں ہیں، مرد و عورت۔ طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو دبا کے رکھا۔ عورتوں پر جو مظالم ہوئے مردوں کی طرف سے، اس کی بنیاد بھی یہی فلسفہ ہے کہ مرد کے جسم میں طاقت زیادہ تھی، عورت کے جسم میں طاقت کم تھی، لہذا اس نے یہ چاہا کہ وہ عورت پر حکمران بن کے رہے۔ غلام کے پاس طاقت کم تھی، آقا کے پاس طاقت زیادہ تھی، لہذا اس نے غلام کو اپنا تابع بنا کے رکھا۔ کمزور قومیں مجبور ہیں طاقتور قوموں کے ہاں میں ہاں ملانے اور ان کی بات کو ماننے کے لیے۔ یہی مسئلہ دنیا میں کل بھی تھا اور یہی مسئلہ دنیا میں آج بھی ہے۔ اور فرمایا ہم نے مذہب کا مقصد بھی یہی ہے کہ طاقت کے راج کو روکے اور کمزور کو اس کا حق دلائے۔ قانون کا مقصد بھی یہی ہے کہ طاقت کے راج کو روکے اور کمزور کو اس کا حق دلائے۔ دیکھیے دنیاوی قانون بھی یہی ہے، اور دنیاوی قانون، میں قانون کا ماہر نہیں ہوں مگر کامن سینس کی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قانون کی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ کمزور کے اوپر طاقتور زیادتی نہ کرنے پائے۔ آپ کے پاس 99 بیگھا زمین ہے اور میرے پاس 1 بیگھا ہے، میں آپ کے لیے خطرہ نہیں ہوں، اس لیے کہ 1 بیگھے زمین کا مالک 99 بیگھا زمین کے مالک سے کیا آنکھ ملا کے بات کرے گا، لیکن آپ میرے لیے خطرہ ہیں، اس لیے کہ بار بار آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ 1 بیگھا زمین اگر مجھے مل جائے تو پورے 100 بیگھے کا راؤنڈ فیگر میں چک آ جائے گا میرے پاس، لہذا میرے اوپر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، میرے اوپر پریشر بنائے جا رہے ہیں، میرے اوپر طاقت استعمال کی جا رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی زمین آپ کے ہاتھ بیچ کے نکل جاؤں اور یہ زمین جو ہے یہ آپ کو مل جائے۔ قانون بھی اسی لیے آیا ہے کہ اگر میں اپنی زمین نہیں بیچنا چاہتا ہوں تو قانون مجھے پروٹیکشن دے۔ مذہب بھی اسی لیے آیا ہے کہ اگر میں اپنا مال نہیں بیچنا چاہتا ہوں تو مذہب مجھے پروٹیکشن دے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں تصادم کی یہی تاریخ ہے، ٹکراؤ کی یہی تاریخ ہے۔ دنیا میں جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوئے ہیں اور جو قومیں ٹکرائی ہیں اور جو دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کی بھی یہی تاریخ ہے کہ ہم بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو، ہم طاقتور ہیں کہ تم طاقتور ہو، ہم زیادہ زوردار ہیں کہ تم زیادہ زوردار ہو۔ اس کے واسطے دنیا میں تصادم و ٹکراؤ ہوتے رہے۔ مذہب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو اور انسانی دماغ کی اصلاح ہو۔ دیکھیے مذہب طاقت کے زور پر حالات کو بدلنے کا قائل نہیں ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے گا، مذہب طاقت کے زور پر حالات کو بدلنے کا قائل نہیں ہے۔ مذہب فکر بدلنا چاہتا ہے، مذہب ذہن کی تھنکنگ بدلنا چاہتا ہے، مذہب دماغ کے سانچے بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ طاقت کے زور پر مجھے بدل دیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں اکیلا ہوں، جو چاہے مجھ سے کرا سکتا ہے، لیکن اسی وقت تک جب یہ مجمع یہاں موجود ہے، لیکن جب میں تنہا ہوں گا تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ تو معلومات طاقت کے زور کے اوپر جو اقتدار قائم ہوتا ہے وہ اتنی دیر کا مہمان ہوتا ہے جب تک طاقت رہے، اور جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ذہن کی تھنکنگ بدل جاتی ہے تو طاقت رہے یا نہ رہے، آدمی ویسا ہی رہتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں۔
اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر زیادتی نہیں ہے۔ دین زیادتی کر کے کرے گا کیا؟ دین جبر کر کے کرے گا کیا؟ اس لیے کہ دین اچھی طرح جانتا ہے کہ طاقت کا راج 4 دن رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دین کو قیامت تک رہنا ہے، لہذا دین ذہن بدلتا ہے، فکر بدلتا ہے، سوچنے کا طریقہ بدلتا ہے۔ عزیزان گرامی، دولت، اقتدار، حکومت، یہ تمام چیزیں انسان کو ہمیشہ سے پریشان کرتی آئی ہیں، لیکن کروڑوں درود اور اربوں سلام اس رسول عربی پر جس نے اپنے سیرت پاک سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی میٹھی زبان سے، اپنے بلند خلق عظیم سے انسان کے ذہن کو بدل دیا۔ دولت کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ غربت سے کون نہیں بھاگتا؟ لیکن رسول نے دماغ تبدیل کر دیے تھے۔ دولت مند کو یہ احساس دلایا کہ دولت سب عزت نہیں ہے، غریب کو یہ احساس دلایا کہ غربت ذلت کا سبب نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بزم رسول میں ایک غریب آن کے بیٹھا اور ایک دولت مند نے اپنے قیمتی ابا کا دامن کھینچا تو رسول نے اس کی دولت تقسیم نہیں کرائی، اس لیے کہ دولت تقسیم کرا دینا پرابلم کا حل نہیں تھا۔ دولت تقسیم ہو جاتی، لیکن جب اس کو پھر موقع ملتا تو اس سے چوگنی دولت کما کے ڈال دیتا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنا ایک پیسہ بھی اس کو دے دو، بلکہ نگاہ حقارت سے اس کو دیکھ کے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت اسے مل جائے گی یا اس کی غربت تجھے لگ جائے گی؟ اس کا ذہن بدل گیا، اس نے سوچا کہ دولت میری عزت کا سبب نہیں بنی، اس کی غریبی اس کی ذلت کا سبب نہیں بنی۔ جب فکر بدلی تو حالات بدلے۔ دیکھیے، سرمایہ کی تقسیم کا فلسفہ جو دنیا کے پاس ہے وہ اسلام کے پاس تھوڑا الگ ہے۔ دنیا کے پاس طاقت کے ذریعے سرمایہ کی تقسیم ہے، اسلام کے پاس فکر کے ذریعے سرمایہ کی تقسیم ہے۔ وہ شرمندہ ہوا، وہ نادم ہوا، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، اور اب میں اپنی غلطی کا علاج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اس بھائی کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک مالدار کی آدھی دولت مل رہی ہے ایک غریب کو جس کے جسم پر ثابوت کپڑے بھی نہیں ہیں، میں اپنی آدھی دولت اس کو دینا چاہتا ہوں۔ رسول نے اس کے اس عمل کے اوپر اس کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ کہا ٹھیک ہے، اگر تو ایسا سوچتا ہے تو اس سے بھی تو پوچھ لے کہ یہ راضی ہے کہ نہیں۔ کہ دونوں طرف سے رضامندی ہونا چاہیے نا۔ جب اس نے سوال کیا اس نے کہ بھائی میں اپنی آدھی دولت آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ان کا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، آپ کی دولت آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے۔ کہا کیوں بھائی، تمہیں تو ضرورت ہے؟ کہا میں ایسی دولت لے کے کیا کروں جو انسان میں غرور پیدا کر دے۔ کہا ہم نے، اسلام نے فکر بدل دی، اسلام نے سوچنے سمجھنے کا طریقہ بدل دیا۔ مال کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے، اسلام کے اندر غلامی، اللہ اکبر، نہ پوچھئے غلامی کتنی دردناک بیماری ہے۔ سب انسان آزاد ہیں، یہ غلام بیٹھا ہوا ہے، ان کا آپ فلاں صاحب فلاں صاحب آپ فلاں صاحب ہیں، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے۔ تو غلام ہر وقت ڈنگ مار رہی ہے غلامی انسان کے، اور انسانیت کی توہین کر رہی ہے، انسانیت کی ذلت کر رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی وہی جسم ہے، وہی دماغ ہے، وہی خون ہے، وہی پیدائش کا پروسیجر ہے، وہی زندگی کا اصول ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر سب کچھ وہی رکھتے ہوئے بھی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ اسلام نے غلام کی اس طرح عزت افزائی فرمائی کہ جب مسجد النبی بن کے تیار ہوئی
آج دنیا میں لاکھوں مسجدیں ہیں اور ایک سے ایک مسجدیں ہیں، لیکن اس وقت کو سوچیے جب مسلمانوں نے پہلی مسجد بنائی جس کے اندر سرکار دو عالم نے خود کام کیا عام مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کی زحمتیں بھی اس مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں، اور بن کے تیار ہوئی۔ تو مسجد میں دو ہی عہدے ہوتے ہیں، ایک پیش نماز کا عہدہ، ایک مؤذن کا عہدہ۔ مسجد میں دو پوسٹیں ہیں، ایک پیش نماز کی پوسٹ ہے جو نماز پڑھائے گا، ایک مؤذن کی پوسٹ ہے جو اذان دے گا۔ پیش نماز کی پوسٹ کو اللہ آلریڈی بھر چکا ہے، پیش نماز جو ہے وہ اپائنٹڈ بائی گاڈ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، پیش نمازی مسجد میں حضور کریں گے، تشریف فرما ہے، لہذا پیش نماز کا تو سوال نہیں۔ اب مؤذن کا سوال ہے، مؤذن کو اپائنٹ کرنے کا حق رسول کے پاس ہے، پیش نماز کو اپائنٹ کرنے کا حق اللہ کے پاس تھا، اس نے اپائنٹ کر دیا۔ اب مؤذن کو اپائنٹ کرنے کا حق رسول کے پاس ہے۔ مسجد بھری بھی ہے، ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، عرب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، گورے بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، خاندانی بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نماز کا وقت آ رہا ہے، ذرا دیر میں اذان ہونے والی ہے۔ نگاہ رسالت نے دیکھا، ہر ایک چہرے پر نظر گئی، مگر نہ چہرے دیکھے، نہ رنگ دیکھا، نہ خاندان دیکھا، ہر ایک کا دل دیکھا۔ ایک کالے غلام کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا، ایک کالے رنگ کے غلام کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا۔ رسول نے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ایک کالے غلام کی طرف دیکھ کے کہا بلال، اور بلال ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئے اٹھے، آقا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ اذان دو۔ یہ اذان نہیں ہو رہی تھی، یہ اسلام اعلان کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں آقا و غلام، کالا و گورا، چھوٹا و بڑا کچھ نہیں ہے، جس کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنا مرتبہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال نے اذان دی۔ بلال عرب نہیں تھے، نان عرب تھے، افریقن تھے۔ اذان کی ٹیکسٹ جو ہے وہ عربی میں ہے۔ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ بہت سی لفظوں کا پروننسیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم انڈین جو ہیں، ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم ہر لفظ کو پروننس کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کو شاید اپنی صفت نہیں معلوم ہے کہ انڈینز جو ہے وہ ہر لفظ کو پروناؤنس کر لیتے ہیں، یہ انڈینز میں بڑی خاص صفت ہے، لیکن یہ صفت اور لوگوں میں نہیں ہے۔ انگریز سے آپ تے بلوائیے، نہیں بول پائے گا، وہ تے کی جگہ ٹی بولتا ہے۔ اگر انگریز سے کہ یہ کہو کہ لڑکی روتی ہے تو کہے گا لڑکی روٹی ہے، اور عرب سے کہیے کہ کہو کہ روٹی پکی ہے تو کہے روٹی پکی ہے۔ وہ ٹے نہیں بولتا اس لیے کہ اس کے الفابیٹ میں ٹے نہیں ہے عرب کے، اور انگریز کے الفابیٹ میں تے نہیں ہے۔ ہم دونوں بول لیتے ہیں، ہم روٹی بھی کہتے ہیں روٹی بھی کہتے ہیں، دونوں بول لیتے ہیں، ٹے بھی پروناؤنس کرتے ہیں ٹے بھی پروناؤنس کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے ملکوں کے باشندے ہوتے ہیں وہ دوسری لفظوں کے پروننسیشن میں تھوڑا سا ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ تو جناب بلال جو تھے چونکہ افریقہ کے آئے ہوئے تھے، لہذا اذان میں شین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا شین۔ وہ افریقن تھے تو ان کے علاقے میں شاہ جو تھا وہ سا کی طرح بولا جاتا تھا، وہ نہیں بول پاتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے ان لفظوں کو پروناؤنس کیا تو وہ یوں پروناؤنس کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ تو بعض عربوں نے یہ بات اعتراضاً رسول سے کہی
کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ کیسے بول رہے ہیں، اسلام دل دیکھ رہا ہے، یہ لہجہ دیکھ رہے ہیں، یہ لہجہ دیکھ رہے ہیں، اسلام دل دیکھ رہا ہے۔ بلکہ یہی فرق ہے مذہب میں اور دنیا داری میں۔ بس جیسے ان کا کہ یہ سین کو شین کی طرح بول رہا ہے، ویسے رسول نے جھلک دیا، ارے تم سین شین کی بات کیے پھرو، سین و بلال شین عند اللہ، جلال کی زبان جو سین نکل رہا ہے وہی اللہ کے نزدیک شین ہے۔ غلام کا مسئلہ ختم، کیا کیسا غلام کیسا آقا۔ اور آگے بڑھیے، خدا کی قسم کی تعلیم اگر آگے بڑھے گی اور یہ سلسلہ کنٹینیو ہوگا تو شہنشاہی درباروں میں نہ ملے گا آپ کو، بادشاہوں کے محلوں میں نہ ملے گا آپ کو یہ سلسلہ۔ انسانیت کی یہ عزت افزائی اگر ملے گی تو محمد و آل محمد کے گھرانے میں ملے گی۔ یہ تو آپ نے سیرت رسول دیکھی، اب آئیے سلسلہ آگے بڑھے گا، سیرت علی دیکھیے، سیرت علی دیکھیے۔ غلام ساتھ میں ہے، اقتدار کا زمانہ ہے، کوفے میں نئے نئے آئے ہیں، جو کرتا مولا علی کے جسم پر ہے بہت پرانا ہو گیا ہے اور بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اب یہ کرتا پہننے کے لائق نہیں ہے، اس میں پیون بہت لگ چکے ہیں، یہ بہت سل چکا ہے، ایک نیا کرتا چاہیے۔ ایک دکان پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں باہر، دوسری دکان پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، باہر تشریف لے آتے ہیں۔ ایک کرتا خریدنا ہے، 2 کرتے خریدنا ہے، کہیں سے خرید لیجئے۔ جب 2-4 دکانوں پر گئے اور وہاں سے نہ خرید کے باہر آ گئے تو جو ساتھ میں لوگ تھے ان کا یا علی کرتا ہی تو خریدنا ہے، کہیں سے خرید لیجئے، آپ کو کس چیز کی تلاش ہے آخر؟ کہا میں ایسا دکاندار چاہتا ہوں جو مجھے پہچانتا نہ ہو، تاکہ میرے عہدے کی وجہ سے قیمت میں کمی نہ کرے۔ دیکھیے سوچیے، خدا کی قسم، میرے عہدے کی وجہ سے قیمت میں کمی کر کے نہ بتائے۔ خیر ایک دکان کے دار کے لب و لہجے سے اور چہرے مہرے سے اندازہ ہوا کہ وہ پہچانتا نہیں ہے، اس سے سودا ہوا، 2 کرتے خریدے گئے، ایک عمدہ کرتا، قیمتی کرتا، اچھا کرتا، اور ایک معمولی کرتا، موٹے کپڑے کا کرتا۔ 2 کرتے خرید کے دکان سے باہر نکلے، اب جب تقسیم کا وقت آیا تو جو عمدہ کرتا تھا وہ غلام کو دے دیا، یہی قمبر جن کا نام بار بار آپ سنا کرتے ہیں، انہی کو عمدہ والا کرتا جو تھا بہترین وہ ان کو دے دیا، اور وہ معمولی والا کرتا جو تھا کہا یہ ہم پہن لیں گے۔ یہ معاملہ اتنا عجیب ہوا کہ علی کے ساتھیوں کو حیرت ہو گئی۔ دیکھیے میں نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے کہ علی کے ساتھیوں کو حیرت ہو گئی، اس لیے کہ علی کے ساتھی معمولی نہیں ہوتے ہیں۔ علی کے ساتھی حیرت میں پڑ گیا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ والا کرتا غلام کو دے رہے ہیں، یہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا ایسا آدمی ہوتا تو کہتا بھائی ہم غلام کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں۔ دیکھیے سامنے کا جواب ہے، سامنے کا جواب ہے کہ ہم غلاموں کے لیے اس کے قائل نہیں ہے کہ وہ معمولی پہنے، ہم غلاموں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں۔ غلام کہہ کے اچھا کرتا پہنا تو دیتے علی اور وہ پہن بھی لیتا، مگر جب تک وہ قیمتی کرتا جسم پر رہتا یہ احساس ڈنگ مارتا رہتا کہ تم غلام ہو اس لیے اچھا ملا ہے، غلام ہو اس لیے اچھا ملا ہے، غلام ہو اس لیے اچھا ملا ہے۔ صدقے جائیے علی کے، غلامی کا نام ہی نہ لیا، ارے وہ جوان جہان ہے اس کے پہننے کے دن ہے، میں بڈھا ہوا میرا کیا ہے۔
اسلام کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے وہ بچے کے ذہنوں نے اور پروپیگنڈوں نے جن کے ذہنوں پر اثر ڈالا ہے ان کے ذہنوں سے وہ چیزیں دھل جائیں. کہ کیا مسئلہ ہے؟ مولا علی کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے ملا ہوا ہے، بالکل متصل ہے بلا فصل، لیکن 125 برس آگے بڑھ گئی ہے. امام رضا کا زمانہ ہے. ملوکیت اسلام کے دل میں اپنے پنجے گڑو چکی ہے. بنی عباس کا اقتدار کلائمیکس پر ہے. اسلام ملوکیت کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر نہیں بدلے ہیں تو محمد کے گھرانے والے. نہیں چینج ہوئے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کے اوپر دین کی ذمہ داری. مامون رشید نے امام رضا کو ولی عہدی آفر کی اور دعوت ہوئی ہے ولی عہدی کے دن رات کو. ڈنر ہے، شاہی محل عالی شان، شاہی محل کا بینکوٹ ہال جس کے اندر دنیا کے حیوان نعمت چنی ہوئی. بادشاہ نے دعوت کی ہے، ولی عہد کی دعوت کی. ولی عہد وہ جو رسول اللہ کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے، فرزند، معمولی حیثیت کا کوئی نہیں. یہ آپ فرزند علی و فاطمہ ہے، فرزند رسول ہے. یہاں سے وہاں تک بڑے بڑے ارکان دولت بیٹھے، وہ جن کے دست و بازو و حکومت چلتی، رائل فیملی کے لوگ، ہائی آفیشلز، ملٹری کے اعلیٰ عہدیدار جو بادشاہوں کی دعوتوں میں شریک ہونے کے لائق ہوں. سمجھ لیجیے آپ وہ کس معیار کے اور کس کلیبر کے لوگ ہوں گے. یہ سب یہاں سے وہاں تک درویا بیٹھے. کھانا لگ چکا ہے دسترخوان پر. چونکہ امام کے آنر میں دعوت ہے لہذا صدر میں امام تشریف فرما. اور چونکہ شہنشاہی دعوت ہے لہذا یہاں سروس کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کہ ایک آدمی پانی کا گلاس لینے گیا ہے تو وہی آئے گا تو پلٹ کے چمچہ دے گا، وہ اس کی خدمت کرے گا تو پھر آپ کو سرو کرے گا. کہ یہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں. ہر آدمی کے پیچھے غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے. جتنے آدمی دعوت میں ہیں، جتنی پلیٹیں لگی ہیں، اتنے غلام بھی کھڑا ہے. ہر آدمی کے پیچھے غلام سروس کے لیے، سیکرٹ اسی کی سروس کے لیے کھڑا ہے. اس لیے کہ غلاموں کی کمی تھوڑی ہے شاہی محل میں. کتنے غلام چاہیے؟ ہر آدمی کے پیچھے غلام کھڑا ہے. کھانا تیار ہے. ہر ایک کی نظر امام کے دستہ مبارک پر ہے کہ چیف گیسٹ ہیں، ان کے آنر میں دعوت ہے. یہ ہاتھ بڑھائیں تو ہم بھی ہاتھ بڑھائیں. شاہی کھانے دعوت دے رہے ہیں کہ جلدی شروع کرو. سوچئے، طباق دوڑائیے، کیا منظر ہوگا اس وقت جب کچھ ذرا ضرورت سے زیادہ تاخیر ہوئی. تو مامون نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سب آپ کے منتظر ہیں، یہ سب آپ کے منتظر ہیں، آپ شروع کریں تو سب لوگ شروع کریں. آپ بسم اللہ کریں، شروع کریں تو. اور جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ سب آپ کے منتظر ہیں، آپ بسم اللہ کریں تو یہ لوگ بسم اللہ کریں. ویسے ہی ایک مرتبہ سر مبارک اٹھایا اور دڑویا یوں دیکھا اور کہا، یہ حضرات غلام کھڑے تھے ہاتھ باندھے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھے ہوئے. شاہی دربار میں دعوت ہو رہی ہے. ملوکیت اپنے کلائمیکس پر ہے. آپ ہسٹری پڑھیے تو ہسٹری آپ کو بتائے گی کہ بنی عباس کی ڈائنیسٹی کا گولڈن پیریڈ ہارون و مامون کا پیریڈ ہے. ملوکیت بالکل اپنے کلائمیکس کے اوپر ہے اس وقت. کیا کہ اور یہ حضرات
جی سرکار یہ غلام ہے، مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ کہا بھائی جی تم کھڑے کیوں؟ آؤ بیٹھو، بیٹھو، آؤ بیٹھو، بیٹھو 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 بیٹھو۔ ہمارے جد کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آقا الگ کھائے غلام الگ کھائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان رئیسوں نے کھانے کو کھایا کہ کھانے نے ان کو کھایا، لیکن بات وہ کہہ دی کہ ہمارے جد کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آقا الگ کھائے غلام الگ کھائے۔ کہ اب اگر کوئی بگڑ کے دسترخوان سے اٹھے تو دسترخوان سے نہ اٹھے، پھر اسلام سے بھی اٹھ کے نکل کے باہر کنیزی، خدا کی قسم کنیزی۔ ایک گھر میں خادمائیں ہیں جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی کنیزی اگر اہل بیت کے گھر میں آتی ہے تو تقسیم کار یوں ہوتی ہے کہ جب فضا عطا کی جاتی ہیں جناب سیدہ کو تو بی بی فرماتی ہیں ٹھیک ہے فضا، ایک دن گھر کا کام تم کرو گی میں آرام کروں گی، ایک دن گھر کا کام میں کروں گی تم آرام کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو میدان جنگ کا کھڑا ہوتا ہے، جو لشکروں کو خاطر میں نہیں لاتا، جو لاشوں کے درمیان سے ہنستا ہوا گزر جاتا ہے، جو کٹے ہوئے سر اور انسانی جسموں کے ٹکڑوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہو جاتا ہے، جس کے سامنے اس کی تلوار کی دھار کے اثر سے میتیں تڑپا کرتی ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر کسی یتیم کا آنسو یا کسی بیوہ کی ٹھنڈی سانس اس پر اثر کرے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ فاتح خیبر حیدر کرار ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک کالی حبشی کنیز کھڑی رو رہی ہے، علی کے قدم رک گئے، کنیز خدا کیوں رو رہی ہے؟ کس نے تجھ کو ستایا ہے؟ کس نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ عزیزان گرامی یہ اسلام ہے، بے گناہوں کو مارنا اسلام نہیں ہے، غریبوں کے آنسو دیکھ کے رک جانا اسلام ہے، خونخواری اسلام نہیں ہے، دلداری اسلام ہے۔ علی رک گئے، فاتح خیبر رک گئے، جو اکیلے لشکروں کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے وہ رک گئے ایک حبشی کنیز کو روتے دیکھ کے، اور بڑے پیار سے محبت سے ہمدردی سے پوچھا کنیز خدا کیوں رو رہی ہے؟ کہ اپنی بدنصیبی پر رو رہی ہوں۔ کہا کیا بات ہے، کچھ مجھ سے بتا، شاید میں تیری کی پریشانی میں کچھ کام آ سکوں۔ کہا میرا مالک بہت ظالم آدمی ہے، مجھے مارتا ہے۔ اس نے کھجوریں منگائی تھیں، میں اس دکاندار کے یہاں سے لے گئی تھی، اس کو پسند نہیں آئی، انہوں نے جا کے واپس کر کے آؤ، یہ واپس نہیں کر رہا ہے۔ اب میں واپس جاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو وہ الٹا مجھے کو مارے گا، اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، مجھے کو مارے گا، تو میں اپنی تقدیر پر رو رہی ہوں۔ کہا گھبرا نہیں میرے ساتھ۔ اس کو لیے ہوئے دکاندار کے سامنے گئے، دکاندار علی کو پہچانتا نہیں ہے، اس سے جا کے کہا کہ بھائی اگر تیرا مال خراب نہیں ہوا ہے اور کم نہیں ہوا ہے، دیکھیے دو شرطیں لگائیں،
دو شرطیں لگائی. فرمایا اگر تیرا مال خراب نہیں ہوا ہے اور کم نہیں ہوا ہے تو اس کے حال پر رحم کر, واپس کر لے. بڑی نرمی سے, بڑے پیار سے, ہم بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا. وہ اکھڑ دماغ کا عرب تم کون ہو ہمارے کاروباری معاملے میں بولنے والے, ہم نہیں واپس کرتے. دکاندار کی گرم آواز جو ہوئی تو پڑوس کے دکاندار نے دیکھا, دکاندار کی آواز جو اونچی ہوئی اور گرم آواز میں اس نے جواب دیا تو پڑوس کے دکاندار نے گردن نکال کے دیکھا کیا معاملہ ہے, کس سے جھگڑا ہو رہا ہے. وہ پہچانتا تھا, وہ دکان سے کودا ہو, کیا کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, یہ علی ہے. ارے وہ تو اس کا دم نکل گیا, اس لیے کہ خالی خلیفہ ہی نہیں ہے, فاتح خیبر بھی ہیں. ہاں غور فرمائیے گا اس مسئلے. کس سے بات کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, علی ہیں. اس کا دم نکل گیا, برا حال ہو گیا اس کا, اس لیے کہ خالی ہاتھ پکڑ کے دبا دیں تو ہڈیاں سب چورا ہو جائیں گی. ہاں تو کوئی ہڈیاں کلائی کی باقی نہیں رہیں گی, 400 فریکچر ہو جائیں گے. مجھے معاف کر دیجیے, میں غلام, خدا معاف. وہ گڑگڑانے لگا. اچھا وہاں مولا کوئی ڈانٹ پٹکار تو رہی نہیں تھی, تاکہ بھائی معافی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو. اگر تو لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرے گا تو ہم سمجھ لے ہم نے معاف کر دیا. خدا اس کے مالک کو بلایا, کہا بھائی رحم کر, تو اس پر رحم کرے گا خدا تجھ پر رحم کرے گا. تو بے شک اس پر حاکم ہے مگر یہ سوچ لے خدا تجھ پر حاکم ہے, یہ سمجھ لے. تو عزیزان گرامی یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. کنیزوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. کہتے ہیں اسلام میں عورت آج بھی قیدی ہے اور کھلا ہے, ڈمک ہے. یہ پروپیگنڈا ہے عزیزان گرامی دشمنان اسلام کا, کہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے ظلم کیا ہے, عورتوں کے ساتھ اسلام نے ظلم کیا ہے. یہ مغربی پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے, عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی ہے. عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں جو عورتوں کی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ زیادتی وہ کرتے ہیں جو عورتوں کی طرح ہمدردی کا دم بھرتے ہیں. اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو جو وقار دیا ہے, اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے, اس کی مثال نہیں ہے دنیا میں. اسلام دین انسانیت ہے, انسانیت کے 2 پہیے ہیں, ایک کا نام عورت ہے, ایک کا نام مرد ہے. لہذا عورت کا مرتبہ کم کیسے ہو جائے گا؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج نے, ہماری سوسائٹی نے, بادشاہت نے, ملوکیت نے عورتوں کو دبا کے رکھا اور کچل کے رکھا. لیکن جو اسلام نے عورت کو درجہ دیا ہے اور جو اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ عورت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اسلام نے اور کتنا بڑا درجہ؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان تو عورت کو قیدی بنا کے رکھتے ہیں, وہ تو چادر اڑا کے رکھتے ہیں, وہ تو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھتے ہیں. یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. اور جواب کیسے دیا جائے؟ ایک آدمی بول رہا ہے تو ہر ریڈیو کھلا ہے, ہر ٹی وی کھلا ہے, ساری دنیا میں اس کی آواز جا رہی ہے. ہم بول رہے ہیں تو مسجد کے اندر ہی سب لوگ نہیں سن پا رہے ہیں. تو اگر برابر کا جواب ہو, برابر کا جواب ہو تو جتنی دور آپ کی آواز پہنچے اتنی دور ہماری آواز پہنچے, تب تو سوال جواب میں مزہ ہے.
اور ہماری آواز تو مسجد کی چاردیواری کے اندر گھٹ کے رہ گئی اور آپ کی آواز پوری دنیا میں پھیل گئی، تو سوال جواب کہاں؟ سوال جواب کہاں؟ مگر یہ چادریں اڑاتے ہیں، جنگلی ہیں۔ میں اپنے بچوں سے کہوں گا، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ان پروپیگنڈوں میں نہ آئیے۔ آپ کے مذہب نے اور آپ کے گھر میں جو آپ کی عزت ہے وہ باہر نہیں ہے، اور جو آپ کی عزت کا دم بھرتے ہیں وہ مخلص نہیں ہیں آپ کے۔ اس لیے کہ یہاں ہم پر یہ اعتراض ہے کہ یہ تو جنگلی ہیں، یہ تو عورت کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم چادر اڑاتے ہیں تو ہماری یہاں عورت بے عزت ہے۔ گویا آپ کی یہاں بہت عزت ہے، ہمارے خیال میں آپ عورت کی توہین کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کے جسم کو اپنی تجارت کی نمائش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ کو شرٹ بیچنا ہے، آپ اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، آپ کو موزے بیچنا ہے، آپ اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، آپ کو کاسمیٹکس بیچنا ہے، آپ اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس سے زیادہ عورت کی توہین نہیں ہے کہ تاجر اپنی تجارت چمکانے کے لیے اس کے جسم کو نمائش کا پیس بنائے ہیں۔ کیوں صاحب؟ اور رہ گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چل پائیں گے، ہم آپ سے بتاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایشین کلچر اور پس منظر اور ہماری کلچرل ہیریٹیج اور ہے اور ان کی اور ہے۔ میں اس پر بڑی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ممبر پر اور یہاں اس کی ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن جس کا دل چاہے مجھ سے بات کرے۔ ہماری کلچرل ہیریٹیج ایشینز کی اور ہے، ان کی اور ہے، ہمارا پس منظر اور ہے، بیک گراؤنڈ اور ہے، ان کا اور ہے۔ سمجھے آپ ان کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ خالی چادر اتار دینے سے تسکین نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے ساحلوں پر بنانے تہذیب اس کے جسم کا ایک ایک تار اتار لیا۔ آپ کہاں تک ان کے ساتھ چلیے گا؟ کس حد تک مہذب بنیے گا؟ اور اس کے بعد بھی جنگلی ہم ہیں جو چادر اڑاتے ہیں، سویلائزڈ وہ ہیں جو اپنے ساحلوں پر ننگا گھماتے ہیں، وہ جانے تہذیب ہیں، ہم انکلچرڈ ہیں، انسویلائزڈ ہیں، جنگلی ہیں۔ تو اب فیصلہ کیسے ہو؟ دنیا دو حصوں میں بٹی ہے، جج ہونا چاہیے تھرڈ پارٹی، جو فریق ہیں اگر انہی میں سے ایک کو جج بنا دیجئے، جو پارٹی ہیں اگر انہی میں سے ایک جج ہو تو انصاف کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ جج کو ہونا چاہیے تھرڈ پارٹی، تیسری پارٹی جو نہ ادھر کی ہو نہ ادھر کی ہو، تاکہ انصاف کی بات کر سکے۔ تو آپ میں سے جج بنے گا تب بھی اس پر بھروسہ نہیں ہوگا، ہم میں سے جج بنے گا تب بھی بھروسہ نہیں ہوگا۔ وہ ہم کو جنگلی کہتے ہیں، ہم ان کو جنگلی کہتے ہیں، ہم جنگلی ہیں کہ وہ جنگلی ہیں۔ تو اب جج تو کوئی بن نہیں سکتا۔ اب جہاں جانور رہتے ہیں وہاں چل کے فیصلہ کر لیجیے، جنگل میں چلے چلیے ہمارے ساتھ۔ اگر جانور چادریں اوڑھے گھومتے ہوں تو ہم جنگلی ہیں، اگر ننگے گھومتے ہوں تو آپ جنگلی ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو عزت دی وہ عزت بے مثال عزت ہے کہ جہاں وہ گھر میں قدم رکھتی ہے تو جس گھر میں آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے، اور جب کسی گھر میں بیٹی آئی تو رسول اسلام کی آواز آئی البنات رحمہ، لڑکیاں رحمت ہیں۔ کہ جب کسی کے گھر میں کوئی عورت داخل ہوئی بیٹی بن کے تو رسول پکارے کہ یہ رحمت ہے۔ جب بیٹی آئی تو اس کی عزت افزائی یہ کہہ کے کی گئی کہ مبارک ہو تمہارے گھر میں رحمت خدا آئی ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد وہ گھر سے جب دلہن بن کے رخصت ہوئی اور اپنے شوہر کے گھر میں پہنچی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ زندگی میں تمہاری برابر کی شریک ہے۔
تمہارے اس کے ایکول رائٹس ہیں، برابر کی شریک ہے تمہاری، یہ شریک حیات ہے۔ اور قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آپ لاکھوں فلسفے لے آئیے لیکن قرآن مجید کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے ہر فلسفے میں بھاری نکلے گا، جہاں قرآن مجید نے میاں اور بیوی کے رشتے کو یہ کہہ کے ڈیفائن کیا ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ کہیں پر ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ وہ کم ہے تم زیادہ ہو، تم کم ہو وہ زیادہ ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس آدمی کی عزت کا سبب بنتا ہے، لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے، لباس انسان کو آرام دیتا ہے، لباس انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ اننا لباس لکم وانتم لباس لہم۔ خدا کی قسم اگر میں کیا بتاؤں، یہ آیت عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ورنہ اس کی بلاغت اور اس کا لطف اور اس کا حسن وہ ہے کہ آدمی پڑھے تو مست رہے اس کے اندر کہ کیا جملہ قرآن نے ارشاد فرما دیا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہاری عزت افزائی کا سبب ہیں، تم ان کی عزت افزائی کا سبب، وہ تمہارے لیے صدر پوشی ہیں، تم ان کے لیے صدر پوشی، وہ تمہاری عزت بچانے والیاں ہیں، تم ان کی عزت بچانے والے۔ کس طرح میں اس کا ترجمہ کر دوں اور کس طرح میں اس مضمون کو کنوے کر دوں آپ تک جو اس آیت مبارکہ کے اندر۔ عزیزان گرامی، یہ عورت ہے جب بیوی بنتی ہے، جب بیوی بنتی ہے تو زندگی میں برابر کی شریک، اور جب اسی گھر میں ماں بن جاتی ہے، اور جب اسی گھر میں ماں بن جاتی ہے تو پھر یہ عورت مرد پر حاکم بن جاتی ہے۔ یا بیٹے ہیں ان کے اوپر یہ عورت حاکم ہے، سوائے حکم خدا و رسول و امام کے اس کا ہر حکم قابل عمل ہے۔ ہاں اگر کہیں حکم خدا و رسول سے ٹکرا جائے تو بے شک وہ پیچھے رہ جائے، لیکن اگر اس کا حکم خدا و رسول سے نہیں ٹکراتا تو اس کا حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ مستحبات شرع جو ہیں اس کے اندر بھی ماں کا حکم ماننا واجب ہے۔ مان لیجیے بیٹا تھکا ہوا آیا ہے، نماز شب پڑھنے کا عادی ہے، اگر ماں کہتی ہے مغرب عشاء نہ پڑھو تو وہ تو پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ وہ واجب ہے، وہ تو واجب ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے بیٹا اب 10 بجے اب تم سو جاؤ، اب آج نماز شب نہ پڑھو، بہت تھکے ہوئے ہو، کل پڑھ لینا، تو آپ نماز شب نہ پڑھیے، آپ ماں نے حکم دیا ہے سو جائیے، ثواب آپ کو سونے میں ہے۔ اللہ ثواب اس میں دے گا کہ ماں کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ سو گئے۔ محبت مادری میں وہ کہہ رہی ہے بیٹا بہت تھک گئے ہو تم، اب جاگو نہیں آدھی رات کے انتظار میں، اب تم سو جاؤ، نماز شب کل پڑھ لینا، تو اب نماز شب نہ پڑھیے، سو رہیے۔ دیکھیے تعجب میں نہ آئیے گا، اس کی وجہ نماز شب پڑھنا مستحب ہے، ماں کا حکم واجب ہے، جب مستحب واجب سے ٹکرائے گا تو واجب رہے گا آگے، واجب کو پریفرنس ملے گا، یہ ہے معاملہ۔ تو یہ ہے ماں، تو عورت کو وہ عزت ملی ہے خدا کی قسم جو تاریخ کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے، کسی کو نہیں ملی جو عورت کو عزت ملی کہ وہ ماں ہے۔ اور قرآن مجید جب بولتا ہے تو ماں کے لیے خصوصی حکم دیتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے لیے، یہاں تک تو آیت دونوں کے لیے چلی، والدہ مانے دونوں، ماں اور باپ دونوں، اور اس کے آگے جو آیت بڑھی تو باپ پیچھے رہ گئے، ماں آگے بڑھ گئی، ہمارا تو امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں دکھ پر دکھ جھیل کے اسے پالتی۔ ہم نے قرآن مجید ماں کے احسانات آپ کو یاد دلا رہا ہے، ماں کی عظمت آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ یہ اسلام ہے جس کے اندر ماں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر حاکم ہے۔ عزیزان گرامی، بس انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی، آج وقت تمام ہو رہا ہے۔ خالی اتنا عرض کر دوں اور یہ ہر نوجوان سن لے جس کی ماں زندہ ہے کہ ماں وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جب عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے۔
جب عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی صفات کی جھلکیاں اس کی ذات میں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے۔ یہ اس زمین پر اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے۔ اب بات کل آگے بڑھے گی، صرف اتنا عرض کر دوں کہ اسلام نے غلاموں کو عزت دی، اسلام نے کنیزوں کو عزت دی، اسلام نے کالوں کو عزت دی، اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ اسلام انسانیت کا دین ہے، اسلام ظلم و ستم اور ناانصافی کا دین نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اب بات آخری منزل تک آئی، کل بڑھے گی آگے۔ آج اتنا سنا دوں آپ کو کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس لیے کہ جو سب مائیں خدمت کرتی ہیں وہ ہماری ماؤں نے بھی کی۔ دنیا کی جتنی مائیں ہیں جو اپنی اولادوں کی خدمت کرتی ہیں وہ سب ہماری ماؤں نے ہمارے ساتھ کی، مگر ایک ایڈیشنل خدمت بھی ہے ان کی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گودی میں پال کے ہمیں محب حسین بنا دیا۔ سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو آزادار بنا دیا، سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو ماتمدار بنا دیا، سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت کا فدائی بنا دیا۔ خدا کی قسم بڑے مرتبے کی ہیں وہ مائیں اور بڑی شان کی ہیں وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو محب اہل بیت بنا دیا۔ اور عزیزان گرامی، ماؤں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، آپ کو معلوم ہے یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ ایک ماں کی تمنا تھی۔ آپ جانتے ہیں کون ماں؟ فاطمہ زہرا بھی تو ماں تھی۔ جب خبر شہادت حسین سنی تو سوال کیا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور رسول محبوب رب العالمین تھے، جو فرما دیتے وہی ہوتا، مگر خاموش رہے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، عرض کی خدا تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک قوم پیدا کروں گا جو حسین کی عزاداری کرے، حسین کی ماتمداری کرے گی۔ جب سیدہ نے رونے والوں کا تذکرہ سنا تو اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ آپ جو یہاں بیٹھے رو رہے ہیں، آپ تسکین دل سیدہ ہیں اور وعدہ پروردگار ہیں، وعدہ پروردگار ہیں اور تسکین قلب فاطمہ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں گروہ کو پیدا کروں گا کہ حسین پر روئے گا اور حسین کی عزاداری کرے گا۔ اور جب سیدہ نے سنا کہ رونے والا گروہ پیدا ہوگا تو آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے۔ عزیزان گرامی، مائیں فاطمہ زہرا بھی ماں تھی، اور اس کے بعد عزیزان گرامی تاریخ عالم میں کربلا وہ واحد واقعہ ہے جس نے فلسفہ بدل دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی محبت کا نام ہے ماں کی محبت، جس کو ہماری اردو زبان میں مامتا بھی کہتے ہیں، یعنی ماں کی محبت۔ باپ کی محبت کو کوئی مامتا نہیں کہتا، ماں کی محبت مامتا کہلاتی۔ لیکن یہ ماں کی محبت اگر شکست کھا گئی کہیں پر تو وہ حسین کی محبت، جہاں ماں نے اپنے بچے قربان کیے۔ وہاں ابن عبداللہ کلبی کی ماں اپنے بیٹے سے سمجھا رہی ہیں، بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، جان دینے میں کبھی نہ کرنا۔ جب حضرت مسلم نے اوسجا کی لاش خیمے میں آئی تو گھر سے چھوٹا سا بچہ نکلا خیمے سے،
حسین نے کہا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے۔ بچے نے ہاتھ جوڑ کہا مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے۔ اور بچے نے جا کے نصرت حسین میں سر کٹا دیا۔ اور عزیزان گرامی، وہ مائیں جن کی گودیوں میں ہاشمی بچے تھے وہ بھی کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئیں۔ جناب لیلا علی اکبر پر نہیں روئیں، جناب ام فروہ قاسم پر نہیں روئیں، شہزادی زینب اون محمد پر نہیں روئیں، عزیزان گرامی جناب ام البنین جناب عباس پر نہیں روئیں۔ 4 جوان بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، مگر سلام ہو اس ماں پر جو کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی۔ ہمیشہ کہا تمہاری رونے والی ماں زندہ ہوں، میں اس پر روں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نعرہ مارا واہ حسینہ، آئے تیرا حسین، اور در دیوار سے رونے کی صدا آنے لگی۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ سنیے اور مجلس تمام کر دوں۔ ویسے تو ہر ماں مظلومہ ماں ہے، مگر کربلا میں ایک ماں وہ ہے کہ جس کے بچوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے کسی مذہب کا آدمی بیٹھا ہو تڑپ جاتا ہے۔ ایک تو 6 مہینے کے بچے کی شہادت، جس کے سامنے پہنچ دیا کہ بچہ 3 دن کا پیاسا تھا اور 6 مہینے کا تھا، تڑپ گیا۔ اور ایک 4 برس کی یتیم بچی کا یہود کے قید خانے میں مر جانا، جس کے سامنے پہنچیا تڑپ گیا۔ عزیزان گرامی، آخری جملہ سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک علی اکبر کی شہادت، ایک بی بی سکینہ کی شہادت پورے دنیا کو اثر کر رہی ہے۔ اس کے اندر سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ دونوں بچوں کی ماں ایک تھی، جو علی اکبر کی ماں تھی وہی سکینہ کی ماں تھی، مگر ہمیشہ حسین پر روئی کبھی